नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इस्लामी साल के 12 महीनों में से रमज़ानुल मुबारक को अल्लाह ताला ने बेशुमार अहमियतों और फ़जीलतों से नवाजा है। कुरान करीम के अंदर हदीस मुबारका में रमज़ानुल मुबारक की कई अहमियतें और फ़जीलतें बयान की गई हैं। कुरान करीम का दूसरा पारा सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 185 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। रमज़ानुल मुबारक एक ऐसा महीना है जिसमें परवरदिगार आलम की तरफ से कुरान करीम को उतारा गया, कुरान करीम को नाजिल किया गया। अल्लाह का वो कलाम और अल्लाह की वो किताब जिसे देखना इबादत, जिसे पढ़ना इबादत, समझना इबादत, अमल करना इबादत, उसकी नशर व इशात इबादत, यानी कुरान करीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मुक़द्दस कलाम को, मुक़द्दस किताब को रमज़ानुल मुबारक के महीने में नाजिल फरमाया। रमज़ानुल मुबारक की एक फ़जीलत ये भी है कि अल्लाह ताला ने इस माह मुबारक में एक रात ऐसी रखी है कि उसमें इबादत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इताअत का अजर व सवाब 1000 महीनों से भी ज़्यादा है, जिसका तज़किरा अल्लाह ताला ने कुरान करीम के 30वें पारा सूरतुल क़द्र के अंदर फरमाया है। रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत के बारे में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी मुतअद्दिद अहादीस मौजूद हैं, जिनसे रमज़ानुल मुबारक की अहमियत और फ़जीलत साबित होती है। चुनाचे सुनन तिरमिज़ी हदीस नंबर 682 हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू होता है, रमज़ानुल मुबारक का चाँद नज़र आता है, परवरदिगार आलम की तरफ से जन्नत के तमाम दरवाज़ों को खोल दिया जाता है, जहन्नम के तमाम दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है। सरकश शयातीन जो इंसान को गुमराह करते हैं, इबादत के रास्ते में रुकावट बनते हैं, उन्हें क़ैद कर दिया जाता है, जिसकी वजह से इबादत करनी इंसान के लिए आसान हो जाती है। और फिर परवरदिगार आलम की तरफ से एक मुनादी आवाज़ लगाने वाला ये आवाज़ लगाता है, या बाग़ी अल खैर अक़बिल, ए भलाई के तलबगार आगे बढ़िए और भलाई को कीजिए। या बाग़ी अश्शर अक्सर, ए बुराई की तरफ जाने वाले इस माह मुबारक में अपने आप को बुराई से रोकिए। और आखिरी जुमला रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक इस माह मुबारक में बहुत सारे लोगों को जहन्नम से आज़ाद फरमाते हैं। इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा रहमहुल्लाह ने मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की हदीस नंबर 8871 में हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से इसी से मिलती जुलती हदीस मुबारक नकल की, जिसमें रमज़ानुल मुबारक के महीने में जन्नत के दरवाज़ों का खुलना, जहन्नम के दरवाज़ों का बंद होना, सरकश शयातीन का क़ैद होना मज़कूर है। उसके आखिर में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये मुबारक फरमान भी मौजूद है, फरमाया बोदन लिमन अदरक रमज़ाना फ़लम युग़फ़र लहू। वो शख्स अपनी किस्मत पे अफ़सोस करे जिसने रमज़ानुल मुबारक का महीना तो पाया, लेकिन इस माह मुबारक में अपनी मग़फ़िरत और अपनी बख्शिश नहीं करा सका। इज़ा लम युग़फ़र लहू फ़ीहि फ़मता। हुज़ूर ने फरमाया कि जिस बंदे की रमज़ानुल मुबारक के महीने में भी बख्शिश न हो, तो फिर नहीं मालूम कि उसकी बख्शिश के लिए और कौन से औक़ात होंगे। यानी ऐसा महीना जब जन्नत के दरवाज़े खोल दिए गए, यानी इबादत के असबाब मुहैया हो गए, जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर दिया गया, गुनाह के मौक़े कम हो गए,
شیاطین کو قید کر دیا گیا، انسان کے لیے گناہ سے بچنا آسان ہو گیا، اللہ کی طرف سے مسلسل رحمت کی آوازیں دی جا رہی ہیں۔ کوئی بندہ اس ماہ مبارک میں ان حالات میں بھی اپنی بخشش نہ کرا سکے تو فرمایا فمتا، پھر نہیں معلوم کہ وہ اپنی بخشش کب کرے گا۔ مسلم شریف حدیث نمبر 233 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے فضائل بیان کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ رمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر۔ ایک آدمی رمضان المبارک میں عبادت کا اہتمام کرے تو فرمایا کہ ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک، یہ جو درمیان میں پورا سال ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس رمضان المبارک کی عبادات کی برکت سے اس مومن کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اذا اجتنب الکبائر، بشرطے کہ وہ کبائر سے بچتا رہے۔ یعنی جو بندہ اپنے آپ کو بڑے بڑے گناہوں سے، گناہ کبیرہ سے بچاتا ہے، رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت عطا فرمائی ہے کہ مکمل سال کے انسان کے گناہ وہ رمضان المبارک کی برکت سے ختم ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام ابو بکر بیہقی رحمہ اللہ نے شعب الایمان حدیث نمبر 3634 حضرت ابو مسعود غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کی، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی فضیلت اور اہمیت کو بیان کرنے کے لیے فرمایا لو یعلم العباد ما رمضان، فرمایا کہ اگر میری امت کو یہ پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے، اگر اس کی فضیلت کا احساس ہو جائے، اہمیت کا احساس ہو جائے، اس ماہ مبارک میں اللہ کی طرف سے آنے والی رحمتوں کا احساس ہو جائے، برکتوں کا احساس ہو جائے، لتمنت امتی ان یکون السنۃ کلھا، فرمایا کہ میری امت اس بات کی تمنا کرے گی کہ اے کاش پورا سال رمضان المبارک رہے۔ یعنی اگر ان لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ رمضان میں اللہ کی طرف سے رحمتیں کتنی اترتی ہیں تو یہ لوگ اس بات کی تمنا کریں گے، ان کی قلبی خواہش ہوگی کہ اللہ پاک مکمل سال رمضان بنا دیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹ سکیں۔ رمضان المبارک کی ایک اہمیت وہ بھی ہے جسے حضرت امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 1887 میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے نقل کیا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں ایک نفل کا اجر اور ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور رمضان المبارک میں ایک فرض کا اجر اور ثواب 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ غیر رمضان میں نفل پڑھے، اللہ رب العزت اسے نفل کا اجر دیتے ہیں، غیر رمضان میں فرض پڑھے، اللہ اسے فرض کا اجر دیتے ہیں، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اللہ پاک نفل پر اجر نفل کا نہیں دیتے، اللہ اجر ثواب فرض کا عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ ایک فرض کی ادائیگی کرتا ہے تو پروردگار عالم اس بندے کو 70 فرائض کے برابر اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں۔ رمضان المبارک کی فضیلت اور اہمیت میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس میں مسلمان مخصوص شرائط کے ساتھ دن کا روزہ رکھتے ہیں، جس کے بارے میں احادیث مبارکہ میں ہے کہ جو بندہ ایمان کی حالت میں رضائے خداوندی کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، پروردگار عالم اس کی زندگی کے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح رات کے اندر انسان عبادت کرتا ہے، قیام رمضان کا اہتمام کرتا ہے جسے نماز تراویح کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں بھی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جو بندہ ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ رات کا قیام کرتا ہے، تراویح ادا کرتا ہے، پروردگار عالم اس کی زندگی کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو دن کے روزے پر بھی گناہ معاف ہو رہے ہیں اور رات کی تراویح پر بھی گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ رمضان المبارک کی فضیلتوں اور اہمیتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت رمضان المبارک میں دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، بالخصوص افطاری کے وقت، پھر رات تہجد کے وقت، فرائض کے بعد، قرآن کریم کی تلاوت کے بعد۔ یہ مواقع وہ ہوتے ہیں جن میں اللہ رب العزت کی رحمت انسان کی طرف زیادہ متوجہ ہوتی ہے، اور آج ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے،
ہر یک شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی خوشیاں عطا فرمائیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم رمضان المبارک کے لمحات کو غنیمت سمجھیں۔ قرآن و سنت کے اندر جو اس کی فضیلتیں آئی ہیں، خواہ وہ روزے کی ہوں، نماز تراویح کی ہوں، تلاوت قرآن کی ہوں، سحری اور افطاری کی ہوں، یا دعاؤں کے اہتمام کی ہوں، جتنی فضیلتیں اور اہمیتیں قرآن و سنت میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، انہیں حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان اہمیتوں کو سامنے رکھ کر رمضان المبارک کو قیمتی سے قیمتی بنانے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو یہ فضائل عطا فرما دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو رمضان المبارک کی فضیلتیں، رحمتیں اور برکتیں نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔